بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکس ود یاسر یاسین، اور کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے علاقے زیارت میں دہشت گردوں کی جانب سے پولیس چوکی پر حملے کے نتیجے میں 9 پولیس اہلکار جاں بحق، جبکہ 15 دہشت گرد جو ہیں وہ واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ ایس پی زیارت نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ زیارت کے علاقے کیچ مانگی فیز 3 میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایس ایچ او مانگی محمد حسین اور ایس ایچ او قواس صحبت خان سمیت 9 اہلکار جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، جبکہ جوابی کارروائی میں 15 دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ ایس پی کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد علاقے میں نفری جو ہے وہ فورسز کی بڑھا دی گئی ہے اور سرچ آپریشن علاقے میں جاری ہے۔ جبکہ آپ کو آگاہ کریں کہ فرانس کے صدر کا دورہ شام جاری ہے اور ان کی قیامگاہ جو تھی اس کے قریب 2 دھماکے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پہلا دھماکہ اس وقت ہوا جب شام کے صدر کا قافلہ ہوٹل سے صدارتی محل کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور دوسرا دھماکہ بھی عین اسی جگہ موجود ایک ایمبولینس میں ہوا، جس کے نتیجے میں یہ افراد زخمی ہوئے۔ تاہم کسی قسم کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے، البتہ دھماکے شدت کے تھے کہ نزدیکی عمارتوں کی کھڑکیوں کے جو شیشے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی جو نماز جنازہ ہے وہ قم میں ادا کر دی گئی ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا، اور ان کی جو میت ہے وہ آج نجف منتقل کی جائے گی، جہاں لاکھوں عراقی جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ اور آخری دیدار کر سکیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ان کی میت کے ساتھ ایرانی صدر، ان کے بڑے صاحبزادے اور اعلیٰ ایرانی حکام بھی عراق جائیں گے، جبکہ ایران امریکہ تنازع جو ہے وہ تال موجود ہے۔ اب نئے ہرمز کے قریب عمان کے ساحلی علاقے میں LNG جہاز پر جو ہے حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں گیس اور تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکی دھمکیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو امن معاہدے پر مزید پیش رفت نہیں ہو سکتی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی عوام اور ایرانی قیادت کسی قسم کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ جبکہ ادھر روس کی جانب سے بھی جو ہے یوکرائن پر چڑھائی جاری ہے، اور یوکرائن کے دارالحکومت کیف پر میزائل حملوں کے نتیجے میں 24 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور مفاہمت کی کوششیں جاری ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ نیٹو کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترکیہ پہنچ چکے ہیں، جہاں ترک صدر اور ان کی اہلیہ سمیت اعلیٰ ترک حکام نے ان کا استقبال کیا۔ جبکہ ایران امریکہ معاہدے کی کامیابی جو ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے جو چین کے سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عالمی امن کا ایوارڈ مل سکتا ہے۔ PTI کے لیے جو ہے آج ایک مثبت خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں علیمہ خانم اور مبشرہ مانیکا کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ 10 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا کہ قید تنہائی اور جیل میں خلاف قانون سلوک کے سنگین الزامات جو ہیں وہ کسی صورت نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ کی قید تنہائی سے متعلق الزامات پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حقائق پر مبنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ جبکہ سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے الزامات کو رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ محض سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ جبکہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا بھی دن تھا، اور ایک دن قبل PTI کی جانب سے ملاقات کرنے والوں کی جو فہرست تھی وہ جیل انتظامیہ کو دے دی گئی تھی۔ اس کے باوجود حسب معمول جو ہے وہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، جس کے سبب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بہنوں نے اور PTI کے کارکنوں نے فیکٹری ناکے پر دھرنا دے دیا ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے 10 جولائی کو ملک گیر احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے یہ کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کسی صورت بھی 225 روپے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج بھی 118 روپے سے زائد ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ وصولیاں کی جا رہی ہیں اور عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا یہ بازار بند ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اپنا احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو چائنا سے خبر بتائیں کہ $325 ملین کی رشوت خوری کا جو الزام ہے وہ ایک سرکاری عہدیدار کی موت کا پروانہ ثابت ہوا۔ چین میں سرکاری عہدیدار کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ملزم کو رشوت لینے، سرکاری فنڈ میں خود بخود اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ یانگ یولین نامی سرکاری عہدیدار ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 1993 سے 2023 کے درمیان منصوبوں کی منظوری، کاروباری سہولیات، زمینوں کی الاٹمنٹ اور سرمایہ فراہم کرنے کے بدلے بھاری رشوت اور قیمتی اثاثے وصول کیے، جبکہ ملزم نے اپنے آخری بیان میں اپنے اقدامات اور اپنی جو انہوں نے رشوت لی یا اثاثے بنائے اس پہ شرمندگی کا بھی اظہار کیا ہے۔